أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن القرآن اسٹوڈیو کے ناظرین و سامعین، ناصر بھائی پوچھ رہے تھے کہ روزے خور کا انجام کیا ہے۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میری ماں و بہنوں، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک رات خواب میں میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ایک بڑی ہی دشوار ترین پہاڑی ہے جس پر کچھ لوگوں کو الٹے منہ لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے منہ اور ان کے ہونٹوں کو اور ان کے باچھوں کو چیر دیا گیا ہے، اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ ان لوگوں کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ان فرشتوں نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے روزے خور لوگ ہیں جو ماہ رمضان کی قدر نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو القرآن اسٹوڈیو کے ناظرین و سامعین، خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے دوست احباب تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کہیں ہمیں بھی اس طرح کے اللہ رب العزت کے عذابات بھگتنے پڑے۔ ناصر بھائی نے دوسرا سوال کیا تھا کہ جو شخص روزے رکھے گا اللہ پاک اس کو کون سے انعامات نوازیں گے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ روزے کے علاوہ جتنے بھی نیک عمل انسانیت کرتی ہے ان کو ان کے خلوص کے مطابق اجر دیا جاتا ہے۔ روزے کے علاوہ ہر ایک عمل کے اجر کی ایک لمٹ محدود ہے، لیکن روزہ ایسی انوکھی عبادت ہے، فرمایا اِنَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ صرف اور صرف بندہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر میں خود ہی اپنے بندے کو جو چاہوں گا جتنا چاہوں گا عطا فرماؤں گا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نمازی، حاجی، صدقہ خیرات کرنے والا، سخی، روزے سے ہٹ کر جتنے بھی نیکی کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اجر دیا جائے گا، اور اس کی ایک نہ ایک لمٹ محدود ہے، لیکن روزے رکھنے والے شخص کا اجر لا محدود ہے۔ اللہ جتنا اور جو چاہیں گے اس بندے کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ناصر بھائی نے تیسرا سوال کیا تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، اس کے بعد تم رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔
قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر شام تک روزے دار شخص اگر جان بوجھ کے کھائے گا یا پیے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اللہ پاک فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، فرمایا جب تک رات باقی ہے تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال اور جائز ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزے دار شخص اگر دن کو روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جماع کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے قے کرے گا تو اس کے اوپر قضا دینا لازم ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے معلوم ہوا جو شخص جان بوجھ کے قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الیس اذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے جب کسی عورت کو مینسز آئیں، مخصوص ایام اس کے شروع ہو جائیں، تو نہ وہ روزہ رکھے گی اور نہ ہی وہ نماز پڑھے گی؟ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس عورت کو روزے کے دوران بلیڈنگ کا عمل شروع ہو جائے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح جس عورت کو نفاس کا خون آنا شروع ہو جائے تو اس کا روزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔